السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. آگے دیکھیے، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں والمختار انه لا يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقا، کہ علماء کے مابین جو چیز پسند کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جزم کے ساتھ کسی بھی سند کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ وہ تمام سندوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے. علی الاطلاق آپ اس بات کو نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں والمختار، اور وہ چیز جو پسند کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لا یجزم فی اسناد، کسی بھی سند کے بارے میں جزم کے ساتھ نہیں کہا جائے گا انہ اصح الاسانید مطلقا، کہ علی الاطلاق یہ سند تمام سندوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے. شرح میں دیکھیے اس کی وجہ بتا رہے ہیں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں. والمختار انہ لا یجزم فی اسناد انہ اصح الاسانید مطلقا لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة. دیکھیے کیا بتا رہے ہیں کہ صحت کے درجات کا متفاوت ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ سند اپنے اندر صحت کی شروط کو کس قدر قبول کرتی ہے. دیکھیے تفاوت کیوں ہوتا ہے دو سندوں میں، باوجود اس کے کہ دونوں ہی صحیح ہیں پھر بھی تفاوت کیوں پایا جاتا ہے؟ ایک سند زیادہ صحیح کیسے ہو جاتی ہے دوسری سند سے؟ اس کا مقام کیسے بلند ہو جاتا ہے تھوڑا سا؟ ایسے ہوتا ہے کہ دو سندیں ہیں، دونوں میں ثقہ روات موجود ہیں، لیکن کسی ایک سند کے اندر کسی طبقے میں ایک ایسا راوی ہے جس کا حافظہ دوسری سند کے اندر آنے والے روات سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر پہلی والی سند دوسری سند سے اونچا مقام حاصل کر لیتی ہے. تو ہم امام سیوطی یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تفاوت کی بنیاد پر آپ ایک سند کو دوسری سند پر تو ترجیح دے سکتے ہیں کہ یہ سند اس سند سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، زیادہ صحیح ہے، لیکن دنیا کی تمام سندوں پر آپ اس کو فوقیت نہیں دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سند کے علاوہ دوسری اور بھی بہت ساری سندیں ہوں جن میں اس درجے کا قوی حافظے کا مضبوط قوی انسان موجود ہو. دوسری سندیں بھی تو دنیا میں موجود ہو سکتی ہیں نا، پائی جا سکتی ہیں نا، جن کے اندر کوئی ایسا راوی موجود ہو جو حافظے میں اتنا ہی مضبوط ہو جتنا اس سند میں مضبوط تھا اور اس نے فوقیت حاصل کی تھی. مثال کے طور پر کلاس میں کوئی ایک لڑکا ہے جو تمام لڑکوں میں سب سے زیادہ تیز ہے، لیکن کیا وہ دنیا کی تمام کلاسوں میں سب سے زیادہ تیز ہے؟ نہیں نا. اور بھی کلاسیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، ان میں بھی تیز لڑکے ہو سکتے ہیں. تو وہ اپنے مابین کے لوگوں میں سب سے تیز ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ تیز ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہو سکتا ہے اور بھی جگہ اسی دماغ کے لڑکے پائے جائیں. سیم یہی چیز یہاں پہ بھی امام سیوطی رحمہ اللہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سے دیکھیے، کہتے ہیں کہ لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ، اس لیے کہ صحت کے مراتب، صحت کے درجات کا متفاوت ہونا، اتار چڑھاؤ ہونا، کم زیادہ، کہہ رہے مرتبن، یہ اس بات پر موقوف ہے، اس بات پر مبنی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. کس بات پر تفاوت پایا جاتا ہے؟ علی تمکن الاسناد من شروط الصحہ، کہ اسناد یعنی سند صحت کی شروط کو کتنا قبول کرتی ہے. تمکن کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. تو ظاہر ہے اتار چڑھاؤ جو ہوگا وہ کس بنیاد پر ہوگا کہ اس سند کے اندر صحت کی شروط کس مقدار میں، کس پرسنٹیج میں پائی جا رہی ہیں. جتنی زیادہ پائی جائیں گی اتنا اس کا مقام بلند ہوگا، جتنی کم پائی جائیں گی اتنا اس کا مقام نیچے آتا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سند کو آپ دوسری سند پر تو اس تفاوت کی بنیاد پر ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تمام تر سندوں پر نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے مقام، دوسری جگہوں میں بھی ایسی گنجائش پائی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسی سند ہو جس میں اتنا ہی قوی راوی موجود ہو جتنا حافظے کا مضبوط راوی اس سند میں موجود تھا. اچھا، تو پھر ہم ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ اصح الاسانید ایک سند کو کیسے قرار دے سکتے ہیں؟
کہ دنیا کی تمام سندوں میں یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے؟ جب ہر طبقے میں، کسی سند کے ہر طبقے میں اعلیٰ درجے کا راوی، قبولیت کے اعلیٰ درجے کا راوی پایا جائے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آپ سند پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں، تو امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لائن سے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، 5 لوگ، 6 لوگ، 4 لوگ، ہاں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی تمام سندوں پر اگر آپ کو ترجیح دینا ہے تو یہ کب ہو پائے گا؟ جب ایک ہی سند کے اندر ہر طبقے میں حافظے کا مضبوط، ثقہ، یعنی وہ اعلیٰ درجے کی جو قبولیت کی صفات ہوتی ہیں وہ ہر طبقے کے ہر راوی میں موجود ہوں۔ کسی ایک طبقے میں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے طبقے میں ہو گیا، تیسرے طبقے میں، 5ویں طبقے میں، چوتھے طبقے میں امام مالک آ گئے، اس لیے سند کا مقام بلند ہو گیا، کسی سند میں امام شافعی آ گئے، اس کا مقام بلند ہو گیا۔ لیکن کیا سند کے ہر طبقے میں امام بخاری سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی راوی آئے ہیں، سب کے اندر قبولیت کی اعلیٰ صفات پائی جا رہی ہیں؟ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے، اسی کو آگے جا رہے ہیں بتانے، کیونکہ جب ایسا ہوگا، یعنی سند کے ہر طبقے میں حافظے کے مضبوط راوی پائے جائیں گے یا قبولیت کی اعلیٰ صفات ان میں پائی جائیں گی، تبھی آپ دنیا کی تمام سندوں پہ انہیں ترجیح دے سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک طبقے کی وجہ سے اگر آپ نے کسی سند کو تمام پہ ترجیح دی ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ایسی سندیں ہوں جن کے ہاں سند میں ایک طبقہ ایسا ہو جس کا حافظہ مضبوط ہو، پھر کسی دوسرے شہر، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو طبقوں میں یہ اعلیٰ درجے کے روات پائے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کی سند تو پھر پیچھے ہو گئی نا۔ تو یہ کب ہو پائے گا؟ اصح الاسانید آپ ایک سند کو کب قرار دے پائیں گے؟ تمام سندوں میں اس کو سب سے زیادہ صحیح کب قرار دے پائیں گے؟ جب ہر طبقے میں اسی اعلیٰ درجے کا راوی پایا جائے۔ اسی کو آگے کہتے ہیں کہ وَيَعِزُّ وُجُودِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْقَبُولِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّن رِجَالِ الْإِسْنَادِ الْكَائِنِينَ فِي تَرْجُمَةٍ وَاحِدَةٍ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سند کے اندر جتنے بھی رجال موجود ہیں، ان تمام کے اندر قبولیت کی اعلیٰ درجے کی صفات پائی جائے، ایسا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے آپ کو یہ چیز مل پائے گی، کیونکہ یہ ملے گی تبھی تو آپ کسی سند کو اصح الاسانید قرار دے پائیں گے، ورنہ آپ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک طبقے کو دیکھ کر، ایک طبقے کے مضبوط ہونے کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں، تو ممکن ہے کہ دوسری سندیں بھی ایسی پائی جا رہی ہوں جن کے اندر کوئی طبقہ ایسا ہو جو حافظے کا مضبوط ہو، جو عادل ہو، ضابط ہو، کوئی بھی اس کے اندر اعلیٰ صفات پائی جائیں۔ ہاں دیکھیے وَيَعِزُّ وُجُودِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْقَبُولِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّن رِجَالِ الْإِسْنَاد۔ سند کے رجال میں سے ہر ایک کے اندر قبولیت کے درجات کے اعلیٰ صفات پائے جائیں، اعلیٰ صفات پائی جائیں۔ کہہ رہے ہیں یعز، یہ چیز مشکل ہے، الکائنین فی ترجمۃ واحدہ، جو ایک ہی سند میں موجود ہوں، یعنی وہ تمام کے تمام رجال اعلیٰ درجات کے مالک، اعلیٰ درجات سے متصف افراد ایک ہی سند میں موجود ہوں، ایسا کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو پاتا۔ ایسا ہوگا تب آپ اصح الاسانید قرار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہی کہاں ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے یہ۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا اضْطَرَبَ، اضطراب لکھا ہے وہ غلط ہے، اضطرب فعل ہے، وَلِهَذَا اضْطَرَبَ مَنْ خَاضَ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمُ اسْتِقْرَاءٌ تَامٌ۔ اس عبارت کو ایسے سمجھیے گا کہ میں نے ایک ہی کلاس کو دیکھا، ایک ہی کلاس کا جائزہ لے کر میں نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں لڑکا سب سے زیادہ تیز ہے، اور میری حد اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہا پوری دنیا میں یہ لڑکا سب سے زیادہ تیز ہے، جبکہ میں نے صرف اسی کلاس کا جائزہ لیا تھا، اسی کلاس کا استقراء کیا تھا۔ ہاں تو ہمارے پاس پوری دنیا کا استقراء ہم نے کیا ہی نہیں، اور ہم نے اس لڑکے کو سب سے زیادہ تیز قرار دے دیا، تو ہم تو غلط ثابت ہو جائیں گے نا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے مقامات پر بھی، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں یہ امکان موجود ہے کہ ایسے لڑکے پائے جائیں جو اس درجے کے تیز ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیز ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اسی طرح ہر شہر والے لوگوں نے اپنے کلاس، اپنے اسکول کے کسی ایک لڑکے کو سب سے زیادہ تیز قرار دے دیا پوری دنیا میں۔ اب جب الگ الگ ملک والے اپنے ملک کے کسی ایک لڑکے کو پوری دنیا کی تمام لوگوں پہ فوقیت دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ سب کی باتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا، اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟
انڈیا والے کہیں ہمارے یہاں کا یہ لڑکا پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، امریکہ والے کہیں ہمارے یہاں کا یہ لڑکا پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، اسی طرح کوئی اپنے ہاں، کوئی اپنے ہاں، کوئی اپنے ہاں، کوئی اپنے ہاں، تو سب کی باتوں میں آپ دیکھیں گے پھر آپس میں تو ٹکراؤ ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہتے محدود دائرے میں رہ کر کہ ہمارے اس ملک کے اندر یہ لڑکا سب سے زیادہ تیز ہے، بات سمجھ میں آتی، قابل قبول ہو جاتی، لیکن آپ پوری دنیا میں اسے سب سے زیادہ تیز قرار دیں اور بغیر پوری دنیا کا جائزہ لیے ہوئے، تو یہ بات کیا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ اسی کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِهَذَا اضْطَرَبَ مَنْ خَاضَ فِي ذَلِكَ، کہ اس باب کے اندر جس نے بھی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اضطرب، ان لوگوں کے اقوال آپس میں ٹکرا گئے، ان لوگوں کی باتیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ہر شہر کے لوگ اپنے یہاں کے عالم کو یا اپنے یہاں کی موجود سند کو سب سے زیادہ قوی بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی یہ سند سب سے زیادہ قوی ہے، دوسرے شہر والے بصرہ والے کہہ رہے ہیں یہ سند ہمارے یہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ قوی اصح الاسانید ہے، کوفہ والے اپنے یہاں کو بتا رہے ہیں، مدینہ والے اپنے یہاں کو بتا رہے ہیں، ہاں مکہ والے اپنے یہاں کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو چن رہا ہے، اپنے جگہوں کو چن رہا ہے۔ پھر سے دیکھیے کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا اضْطَرَبَ مَنْ خَاضَ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمُ اسْتِقْرَاءٌ تَامٌ، وہی ہے مکمل جائزہ ان کے یہاں موجود ہی نہیں تھا، مکمل طور پر جائزہ انہوں نے ہر جگہ کا لیا ہی نہیں تھا، اسی لیے ان تمام لوگوں کی باتیں آپس ہی میں ٹکرا گئیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کی مثال وہی میں نے جو ابھی پہلے دی وہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی جگہ والوں میں سے کسی ایک کو بتا دے رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، اور سامنے والے ملک والے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، ادھر ملک والے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، ادھر ملک والے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اس طرح سے آپس میں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں؟ اضطرابہ کے معنی ہی ہوتے ہیں آپس میں باتوں کا ٹکراؤ ہو جانا، چیزیں مضطرب ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، تو آپس میں ٹکراؤ ہوگا تبھی تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آگے وہ خود دیکھیے کہہ بھی رہے ہیں وَإِنَّمَا رَجَّحَ كُلٌّ مِّنْهُمْ بِحَسَبِ مَا قَوِّيَ عِنْدَهُ، کہہ رہے ہیں ہر ایک نے اس سند کو ترجیح دی جو اس کے نزدیک قوی ثابت ہوئی۔ انما رجح کل منہم، ان میں سے ہر ایک نے ترجیح دی اس سند کو قوی عندہ جو اس کے ہاں مضبوط ثابت ہوئی، قوی ثابت ہوئی، خصوصاً اسناد بلدہ، خاص طور پر اپنے شہر والے، اپنے شہر کی سند کو، اپنے شہر کی سند کو لوگوں نے ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ لکثرت اعتنائہ بہ، کیونکہ ان کی نظر زیادہ تر تو اپنے ملک کے علماء پر رہے گی نا۔ ظاہر ہے میں انڈیا میں اگر رہ رہا ہوں تو میں ہندوستان کے علماء کو زیادہ جانوں گا، میں باہر کے علماء کو اتنا نہیں جان پاؤں گا کیونکہ میں وہاں پر نہیں ہوں۔ اب کوئی کیا امریکہ میں کتنے عالم پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ تیز کون ہے، ان میں کیا ہے، آپ بتا پائیں گے؟ آپ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ آپ وہاں پہ رہے نہیں ہیں۔ تو ہر آدمی کی نظر اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے، تو انہی کو دیکھ کر انہوں نے، میں ثالثہ متوسطہ میں ہوں، میں اولیٰ ثانویہ میں ہوں، میں کسی بھی کلاس میں ہوں، میں اولیٰ عالیہ میں ہوں، کسی بھی کلاس میں ہوں، تو میری نظر تو اپنی کلاس کے بچوں پر ہے نا۔ تو ان کو دیکھ کر اگر میں فیصلہ کر دوں کہ یہ لڑکا پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، تو کیا یہ چیز صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی۔ وہی چیز یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بحسب ما قوی عنده خصوصاً اسناد بلدہ، اپنے ملک والوں کو انہوں نے ترجیح دی ہے خاص طور پر، کیونکہ ان کی زیادہ تر توجہ اپنے ملک والے لوگوں پر ہوتی تھی، انہی کو وہ جانتے تھے۔ کما روى الخطیب فی الجامع، جیسا کہ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں بیان کیا ہے، من طریق احمد بن سعید الدارمی، سعید ابن دارمی کی سند سے، قال سمعت محمود بن غیلان یقول، کہتے ہیں یہ احمد بن سعید الدارمی کی میں نے محمود بن غیلان کو کہتے ہوئے سنا کہ قیل لوکیع بن الجراح، وکیع بن جراح سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ان کے سامنے کئی سندیں بیان کی گئیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ وکیع بن جراح کوفی تھے۔ اب دیکھیے گا ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ ہشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أيهم أحب إليك، آپ کے نزدیک ان تینوں سندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انہوں نے دیکھیے جواب میں کیا کہا، انہوں نے کہا لا نعدل بأہل بلدنا احدا، ہم اپنے ملک والوں کے برابر میں کسی کو مان ہی نہیں سکتے، برابر قرار ہی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ملک
سے تعلق رکھنے والے شخص کی سند کو چنا یا افراد کو چنا. اور وہ کون سی سند ہے؟ سفیان عن ابراہیم. سفیان کون ہے؟ سفیان بھی کوفی ہیں. ابراہیم نخعی بھی کوفی ہیں. اس کے بعد یہ آ رہے ہیں اسود، یہ بھی کوفی ہیں. ٹھیک ہے. تو کس اچھا ہشام ابن عروہ اس سند کو بھی چن سکتے تھے، اس کو نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ وہ مدینہ کے ہیں، مدنی ہے وہ سند، اس لیے اس کو نہیں چنا. اور وکیع بن جراح چونکہ کوفی تھے تو انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ اپنے والوں کو ترجیح دی. اسی لیے کہہ رہے ہیں لا نعدلو، ہم اپنے ملک والوں کے مقابل میں کسی کو ترجیح دے ہی نہیں سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر کس کو ترجیح دی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر ظاہر کوفہ پر تھی، کوفہ میں رہتے تھے تو کوفہ والوں پہ رہے گی، وہاں کے علماء کو زیادہ جانیں گے تو ترجیح بھی انہی کو دیں گے. تو انہوں نے دیکھیے اصح الاسانید قرار دے دیا اس کو. اچھا قال احمد بن سعید، احمد بن سعید جن کا اوپر نام آیا دارمی، یہ کہتے ہیں فاما انا فاقول، بہرحال میری اگر رائے مجھ سے پوچھی جائے تو میری رائے یہ ہے، میں تو کہوں گا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ احب الی، کہ میرے نزدیک یہ سند زیادہ، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے احب الی، سب سے زیادہ محبوب ہے. هكذا رأيت اصحابنا يقدمون، ہم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے یہاں والوں کو اسی کو مقدم کرتے دیکھا. اب یہاں پر دیکھیے اضطرب، ٹکراؤ ہو گیا. انہوں نے فلاں سند کو زیادہ قوی قرار دیا اصح الاسانید، اور انہوں نے اس کو قرار دیا. تو دیکھیے ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اس باب کی تہ میں جانے کی کوشش کی، ان لوگوں کے اقوال آپس میں ٹکرا گئے. ٹھیک ہے. من خاض فی ذلک، جس نے بھی اس باب کی تہ میں جانے کی کوشش کی. تو کہہ رہے ہیں فالحکم حینئذ علی اسناد معین بانہ اصح على الاطلاق مع عدم اتفاقهم ترجیح بغیر مرجح. کہہ رہے ہیں تو بہرحال کسی خاص سند پر حکم لگانا کہ علی الاطلاق وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، مع عدم اتفاقہم، باوجود اس کے کہ ان علماء کا آپس میں اتفاق ہی نہیں پایا جا رہا ہے. آپس میں اتفاق ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ اجماع ہے یا سب کا اتفاق ہے تو ہاں یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے. لیکن آپس میں اتفاق ہی نہیں پایا جا رہا ہے، اور علی الاطلاق وہ کسی سند کو مطلقاً وہ کسی سند کو سب سے زیادہ صحیح قرار دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ترجیح بغیر مرجح، تو یہ بغیر دلیل کے ترجیح دینا ہوا. آپ نے کہہ دیا کہ ہم اپنے ملک والے کے برابر میں کسی کو قرار دے ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عصبیت ہی تو ہے. یہ عصبیت ہے بغیر دلیل کے. آپ نے کیوں کسی کو کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کوئی دلیل دی اس کے صحیح ہونے کی؟ نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ جواب میں کیا کہا؟ ہم اپنے ملک والے کے برابر کسی کو قرار دے ہی نہیں سکتے، ترجیح ہی نہیں دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اسی کو کہہ رہے ہیں ترجیح، یہ چیز ترجیح دینا ہے بغیر مرجح، بغیر ترجیح دینے والی دلیل کے، بغیر کسی مرجح کے. کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ آپ اس سند کو فوقیت دیں تمام پر. نہیں، آپ تو صرف ملک کہ ہمارے ملک کے ہیں اس لیے آپ نے ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی نا. اسی کو کہہ رہے ہیں ترجیح بغیر مرجح. ٹھیک ہے، اتنی بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہے؟ آگے دیکھیے قال شیخ الاسلام، شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، مع انه يمكن للناظر المتقن ترجیح بعضها على بعض. ہاں یہ ہے، شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ انسان جس کی سندوں پر نظر ہے، جس کی سندوں پر نظر ہے، یعنی نظر رکھتا ہے وہ سندوں پر، اور اتقان بھی اس کے ہاں مضبوطی پائی جاتی ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہے بالکل کہ وہ کسی سند کو کسی سند پر ترجیح دے. بعض سندوں کو بعض پر بالکل ترجیح آپ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ اتقان پایا جاتا ہے، وہ مضبوطی پائی جاتی ہے، سندوں پر آپ کی نظر ہوتی ہے، تو آپ بعض سندوں کو بعض پر ترجیح بالکل دے سکتے ہیں اپنے حافظے کی روشنی میں، اپنے اتقان کی روشنی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ کہ آپ تمام سندوں پر اس کو ترجیح دے دیں کہ یہی سب سے صحیح سند ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کر سکتے. کسی سند کو کسی پہ ترجیح دے دیا آپ نے، یہ پاسبل ہے. تو دیکھیے اسی کو کہہ رہے ہیں مع انہ، باوجود اس کے کہ یمکن للناظر المتقن، اس شخص پر جس کی سندوں پر نظر ہو، المتقن جس کے ہاں اتقان پایا جائے، مضبوطی پائی جائے، یعنی وہ جانتا ہو کہ کون سے وہ اسباب ہیں، کون سی وہ صفات ہیں جو سند کو قوی بناتی ہیں، کون سی وہ صفات ہیں جو صحت کے اعلیٰ مراتب کی حامل ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ متقن ہے وہ.
تو اس کے لیے جائز ہے. کیا جائز ہے؟ ترجیح بعضها على بعض، بعض سندوں کو بعض پر ترجیح دینا. من حيث حفظ الامام الذي رجح واتقانه، اس امام کے اپنے حافظے اور اس کے اتقان کی روشنی میں جس نے سند کو ترجیح دی ہے. یہ امام سے مراد کسی اور کو آپ نہ سمجھ لیجئے گا، یہ پیچھے جو ناظر آیا ہے، متقن آیا ہے، اسی ایک ہی شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حافظے اور اپنی پختگی کی بنیاد پر وہ بعض سندوں کو بعض پر ترجیح دے سکتا ہے. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ من حیث حفظ الامام، یعنی اس امام کے اپنے حافظے کی روشنی میں بنیاد پر، الذی رجحہ، جو سند کو ترجیح دے رہا ہے بعض کو بعض پر، کہہ رہے ہیں وہ اتقانہ، اور اسی طریقے سے اپنے اتقان کی بنیاد پر، اپنی پختگی کی بنیاد پر وہ بعض کو بعض سے ترجیح دے سکتا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَتَهَيَّأْ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وہی بات پھر آ گئی. ہاں لیکن گرچہ اس کے یہاں مطلق طور پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو. لم یتہیّأ، اس کے لیے وہ تیار نہ ہو، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ممکن نہ ہو، گرچہ اس کے لیے اس بات کا امکان ہرگز موجود نہ ہو کہ علی الاطلاق وہ ترجیح دے، یہ چیز ممکن نہ ہو. لیکن ہاں، ہم جب کہتے ہیں علی الاطلاق کسی سند کو ترجیح نہ دیا جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک سند کو دوسری سند پہ ترجیح نہیں دے سکتا. نہیں، اپنے حافظے کی روشنی میں بعض سندوں کو بعض پر بالکل ترجیح دے سکتا ہے، لیکن مطلق طور پر تمام کے تمام لوگوں میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کلاس میں یہ لڑکا سب سے زیادہ تیز ہے، یہ چیز تو جائز ہے نا. یہ لڑکا فلاں والی کلاس سے زیادہ تیز ہے، وہ لڑکا اس کلاس والے لڑکے سے زیادہ تیز ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں نا. یہی چیزیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں. وَإِن لَّمْ يَتَهَيَّأْ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، گرچہ کہ علی الاطلاق اس کے لیے یہ چیز ممکن نہ ہو پائے. کہہ رہے ہیں آگے، کہہ رہے ہیں فَلَا يَخْلُ النَّظَرُ فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ، بعض سندوں کا بعض پہ ترجیح دینا، گرچہ کہ دنیا کی تمام سندوں پر وہ ترجیح نہ دے پائے، یہ عمل بعض سندوں کا بعض پہ ترجیح دینا، یہ عمل جو ہے کہہ رہے ہیں فائدے سے خالی نہیں ہے. اس مسئلے پہ غور کرنا، یعنی آپ سندوں کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ کون سی سند کس سند سے زیادہ قوی ہے. کہہ رہے ہیں یہ عمل فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے بھی اپنے فوائد ہیں، اس کے بھی اپنے فوائد ہیں. اس کے فوائد کیا ہیں؟ آگے دیکھیے کیا فوائد ہیں. کہہ رہے ہیں لِأَنَّ مَجْمُوعَ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذَلِكَ يُفِيدُ ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. کیا سمجھے؟ اس میں یہ بات بتائی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے کسی کلاس کے لڑکے کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے زیادہ تیز ہے. چلو مان لو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے، گرچہ نہ بھی ہو، لیکن کم سے کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ جن لوگوں کو یہ صفت سے متصف نہیں کیا گیا تھا، کم سے کم ان لوگوں پر تو اس کو فوقیت حاصل ہو ہی گئی نا. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کسی بھی ایک لڑکے کو میں نے کہہ دیا، کسی استاد نے کہہ دیا کہ دنیا کے تمام لڑکوں میں سب سے زیادہ ذہین نہیں ہے، تو گرچہ یہ بات اپنے آپ میں صحیح نہ ہو، لیکن کم سے کم باقی اور جو طلبہ موجود تھے ان کے مقابل میں تو اس کو فضیلت حاصل ہو گئی نا کہ اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی گئی ہے نا. وہی چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ائمہ کی طرف سے جتنی بھی باتیں منقول ہیں جو اس بات کا فائدہ دیتی ہیں کہ یہ سند اس سند سے زیادہ قوی ہے، اصح ہے، اصح الاسانید ہے، کم سے کم یہ سندیں ان سندوں سے تو بہرحال افضل ہیں، ان سندوں سے تو زیادہ قوی ہیں ہی جن کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا گیا کہ وہ اصح الاسانید ہیں. آپ علماء کی تمام اصح الاسانید والی سندوں کو اکٹھا کر لیں ایک طرف، اور دوسری طرف ان سندوں کو جن پر یہ حکم نہیں لگایا گیا، تو وہ سندیں جن کو اصح الاسانید کہنے کا شرف حاصل ہوا، گرچہ نہ ہو لیکن کم سے کم ان کو یہ شرف تو حاصل ہوا، تو وہ سندیں بہرحال ان سندوں سے تو افضل ہیں ہی، ان سندوں سے تو قوی ہیں ہی جن کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اصح الاسانید ہے. ٹھیک ہے، لِأَنَّ مَجْمُوعَ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ، اس لیے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ائمہ کرام سے نقل کی گئی ہیں، من ذالک، اس سلسلے میں، کہ یفید، وہ کس بات کا فائدہ دیتی ہیں؟ کس بات کا فائدہ دے رہی ہیں؟ اصح الاسانید کا یہ جو مسئلہ ہے، کس بات کا یہ فائدہ دے رہی ہیں؟ یفید ترجیح التراجم التي حکموا لها بالاصحیہ، کہ علماء نے، ائمہ نے جن سندوں کے بارے میں، تراجم سے مراد سندیں ہیں، ٹھیک ہے، جن سندوں
کو ترجیح دی ہے، حکموا لہا بالاصحیہ، اصحیت کا حکم لگایا تھا ان سندوں پر، کہہ رہے ہیں کہ ترجیح، یہ بہرحال یہ سندیں افضل ہوں گی، راجح ہوں گی، افضل ہوں گی، کن پر؟ علی من لم یقع له حکم من احد منہم، ان سندوں پر جن پر یہ حکم نہیں لگایا گیا ہے، جن سندوں پر یہ حکم واقع نہیں ہوا ہے کسی کی بھی طرف سے. سمجھ گئے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر. اس کے علاوہ اور کون سی سند ہے؟ ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، یہ ہے نا صح الاسانید میں آتی ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے. ہاں تو دیکھیے اب مثال کے طور پر یہ 2 سندیں ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ پوری تمام سندوں پہ یہ افضل نہیں ہے، لیکن ان کو اصح الاسانید بتایا گیا ہے کہ امام مالک اگر نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع ابن عمر سے، تو یہ اصح الاسانید ہیں. تو اب بتائیں کم سے کم جن سندوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ان پر تو ان کو فوقیت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، اس کو اصح الاسانید قرار دیا گیا ہے، لیکن جن کو نہیں قرار دیا گیا ہے کم سے کم ان سے تو افضل ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہی چیز یہاں پر انہوں نے بتائی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہے ایک دم؟ یفید ترجیح التراجم التي حکموا لها بالاصحیہ، کہ وہ سندیں جن پر اصحیت کا حکم لگایا ہے علماء نے، یفید ترجیح، وہ ان کے افضل ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، افضل ہونے کو بتاتی ہیں. کن سندوں پر؟ علی، ان سندوں پر، ما لم یقع له حکم من احد منہم، جن سندوں پر یہ حکم نہیں لگایا گیا ہے علماء کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ حکم واقع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بات آج کے لیے اس میں کافی. کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئے تو میسج کر کے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.